इमरान खान ने नई इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद शुरू कर दी है। मोनिस इलाही कहना क्या चाह रहे हैं ये भी समझ में आ गई है। दोनों एक पेज पर आ चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। इमरान खान साहब हैं कि मुसलसल नए नए कार्ड शो कर रहे हैं और अब आकर के उन्होंने एक नया फैसला किया है। नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश थी, उनकी वो ख्वाहिश अब किसी और तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अब खुल कर उनका साथ देने का फैसला कर लिया। ये मैं एक ऐसी आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ जो कि मुकम्मल एविडेंस के साथ है कि इमरान खान साहब अब नई इस्टेब्लिशमेंट को भी टफ टाइम देने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने ये तय कर लिया है कि जब तक उनकी बात को नहीं माना जाएगा, पहले उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर खुलकर तनकीद की और फिर दोनों जानिब से उधर से कॉलम्स की सूरत में जावेद चौधरी साहब जो हैं वो मुसलसल जनरल बाजवा के जवाबात देते रहे और इधर से इमरान खान साहब मुसलसल जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद करते रहे। लेकिन नई इस्टेब्लिशमेंट के मुतालिक उनका मौक़िफ़ ज़रा नरम था। जनरल आसिम मुनीर को वो टफ टाइम देने का फैसला नहीं कर पा रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से इनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। लेकिन अब इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जब तक इनको आंखें नहीं दिखाई जाएंगी, और आंखें दिखाने का बेहतरीन मौका यही है, तब तक उनके मुतालबात जो हैं वो नहीं माने जाएंगे। ये इमरान खान ने इस बात को एडमिट कर लिया, तस्लीम कर लिया। उसके दो एविडेंस साथ में ये भी हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही की हमायत उन्हें दरकार थी। इमरान खान साहब ने जब जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद की थी तो उस वक्त इमरान खान साहब को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से। लेकिन अब आकर के जब आसिम मुनीर साहब के साथ ताल्लुकात की बात हो रही है और जब अब नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की बात हो रही थी, उस वक्त में चौधरी परवेज़ इलाही ने अपना झुकाव जो है वो इमरान खान की जानिब डाल दिया, और वो इस बुनियाद पर डाल दिया ताकि उन्हें पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत को चलते रहने दिया जाए और पंजाब में उनको उस तरह से टफ टाइम ना दिया जाए। पहले ये दोनों मुख्तलिफ मौक़िफ़ लेकर खड़े थे। इमरान खान साहब भी कहा करते थे कि वो हमारे इत्तेहादी हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा अपना मौक़िफ़ है। और फिर उसके बाद पंजाब की हुकूमत को लेकर के, उसकी तहलील को लेकर के भी इनके दो मौक़िफ़ थे। इमरान खान साहब कहते थे मैंने तहलील करना है, परवेज़ इलाही साहब कहते थे हमने तहलील नहीं कर रही। और फिर अब आकर के जब एतमाद का वोट लेने की बात आई तो अब भी इनके दो मौक़िफ़ थे। पहला मौक़िफ़ इमरान खान साहब का था कि हम 9 जनवरी को एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन दूसरा मौक़िफ़ चौधरी परवेज़ इलाही का था। और फिर आज उसी मौक़िफ़ ने प्रीवेल किया। आज उसी मौक़िफ़ ने ना सिर्फ पूरी जमात तहरीक इंसाफ को जो है वो बैकफुट पर डाल दिया, बल्कि उनको अपना फैसला बदलने पर भी मजबूर किया। और उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, और उसके पीछे रीज़न सिर्फ इमरान खान की नई इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक मौक़िफ़ की हमायत है। यानी अब इमरान खान इस बात पर राज़ी हो चुके हैं कि वो पंजाब में एतमाद का वोट नहीं लेंगे। अगर अदालत ने इंटरफेयर किया तो एतमाद के वोट की तरफ बढ़ा जाएगा और उसके लिए हिकमत अमली सोची जाएगी। लेकिन अगर एतमाद का वोट के लिए अदालत इंटरफेयर नहीं करती तो फिर हम ये कहते रहेंगे कि गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी है और हम अब एतमाद का वोट नहीं लेंगे। तो अब आकर केस इस शर्त के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के मौक़िफ़ की हमायत कर दी और फिर उनसे बदले के अंदर ये बात ली है कि ठीक है, मुझे तंग ना किया जाए पंजाब के अंदर, और मेरी हुकूमत को भी तंग ना किया जाए, और मुझे इस हुकूमत को चलते रहने दिया जाए। क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही के मुतल्लिक जितना हम जानते हैं, अगर उनके पास अक्सरियत मौजूद होती तो यकीनन चौधरी परवेज़ इलाही 1 मिनट की ताख़ीर के बगैर वो एतमाद का वोट हासिल कर लेते। अब इमरान खान ने किस तरह से नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी तनकीद का रुख उस तरफ मोड़ दिया है और किस तरह से उन्होंने उनके साथ भी बाकायदा कन्फ्रंटेशन के अंदर आने का फैसला किया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस ये है कि अब वो ये कहना शुरू हो चुके हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट हमें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। हमें हमारे अरकान को अभी भी टेलीफोन कॉल्स की जा रही हैं और उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वो एतमाद के वोट के अंदर उस दिन अपनी हाज़िरी वहाँ ऐवान के अंदर जो है वो वहाँ हाजिर ना हों और वहाँ से वो गैर हाजिर हों, और ताकि एतमाद के वोट वाले दिन 186 वोट चौधरी परवेज़ इलाही के पूरे ना हो सकें। अब ये बग़ैर सबूत के अगर इमरान खान बात कर रहे हैं तो इंतहाई इमेच्योर बात है, लेकिन अगर वो किसी एविडेंस के साथ बात कर रहे हैं
اگر وہ کسی ثبوت کے ساتھ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ٹیلی فونک کال، یہ ریکارڈنگ پہ لگی ہوئی ہے اور یہ ہمیں فون آیا ہے اور یہ ایگزیکٹلی اس کا لنک جو ہے وہ جا کر ISI سے ملتا ہے یا اس کا لنک جو ہے وہ دیگر اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے ملتا ہے، تو پھر ناظرین پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عمران خان نے باقاعدہ اب یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کریں گے۔ لیکن اگر عمران خان نے بغیر ثبوت کے بھی یہ بات کر لی ہے تو تب بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عمران خان اب کیا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان عاصم منیر صاحب کے ساتھ تعلقات بنانا نہیں چاہ رہے۔ دوسرا مین ایویڈنس جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں وہ چودھری مونس الہی کا وہ ٹویٹ ہے جو آج صبح انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ویگو ڈالے والے آئے، میں ہمارے دوست کو اٹھا کے لے گئے۔ دوست کون تھا ان کے دوست کا نام تھا احمد فاران۔ احمد فاران کو اٹھا کے لے گئے۔ مقصد کیا ہے کہ مجھے ڈرایا جائے، یعنی چودھری مونس الہی کو ڈرایا جائے اور ان سے حمایت مانگی جائے PDM کے لیے، یہ مونس الہی کہہ رہے ہیں۔ اور جب مونس الہی یہ بات کر رہے ہیں کہ ویگو ڈالے والے آتے ہیں، میرے دوست کو اٹھاتے ہیں اور پھر ابھی تک FIA کے سامنے پروڈیوس بھی نہیں کر سکے، FIA قسم اٹھا رہی ہے، باقاعدہ مونس الہی صاحب نے کہا کہ وہ قسم اٹھا رہی ہے کہ ہمارے پاس بندے نہیں ہیں آپ کے۔ جب ان کے پاس بھی بندے نہیں ہیں تو پھر مونس الہی یہ سوال اٹھا رہے ہیں پھر یہ بندے کس کے پاس ہیں؟ اب ہوگا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ 2-4 روز کے بعد ان کو پریشرائز کرنے کے بعد پھر FIA کو راتوں رات یہ بندے پیش کیے جائیں گے اور FIA پچھلی ڈیٹس کے اندر ان کے اوپر پرچہ درج کرے گی اور پھر یہ بندے پروڈیوس کر لیے جائیں گے۔ تو مقصد بنیادی طور پر یہ ہے، یہ مونس الہی کی بات میں کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، کہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے PDM کے ساتھ جوڑا جائے اور عمران خان سے الگ کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ جو سیاست کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ اس ایویڈنس کو بنیاد بنا کر یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف عمران خان ہیں کہ وہ نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، دوسری طرف مونس الہی نے بھی خاموش حمایت کا فیصلہ کر لیا، اور مونس الہی نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ ISI یا فوج نے اٹھا لیے بندے، لیکن انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ بھی دیا ہے کہ جب FIA نے بھی نہیں اٹھائے، پولیس نے بھی نہیں اٹھائے، تو پھر بندے اٹھائے کس نے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کس نے اٹھائے ہیں، ہمیں بھی سمجھ آ گئی کس نے اٹھائے ہیں، مونس الہی کہنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ بات طے ہو چکی ہے، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ دونوں اب ایک پیج کے اوپر ہیں، یعنی عمران خان اور مونس الہی ہیں چودھری پرویز الہی، یہ ایک پیج کے اوپر ہے۔ عمران خان نے اس لیے پنجاب کے اندر اعتماد کا ووٹ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ چودھری برادران اگر عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کریں تو چودھری برادران اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پھر آج ہمیں یہ کھڑے نظر بھی آ گئے۔ یہ ٹویٹ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے، ورنہ چودھری مونس الہی سمپل ایک ٹویٹ کر سکتے تھے کہ میرے دوست کو اس طرح سے اس بنیاد کے اوپر رات میں ویگو ڈالے والے اٹھا کے لے گئے ہیں اور وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون ہے، اور ہم نے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا، اغوا کا مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اتنی بات کر کے بات ختم کی جا سکتی تھی، اطلاع پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن مونس الہی کا مقصود کچھ اور تھا، جو انہوں نے اپنا آخری ایک لائن کے اندر بات لکھ دی ہے کہ جتنا مرضی زور لگا لو ہم نے PDM کی طرف نہیں جانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج چودھریوں کے اوپر بھی پریشر آنا شروع ہو چکا ہے بقول ان کے کہ آپ اس وقت اس عمران خان کا ساتھ چھوڑیں اور PDM کا ساتھ دیں۔ اگر یہ تمام باتیں ہونا شروع ہو چکی ہیں بقول ان کے، تو پھر تو بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ اپنا کوئی نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے اور وہ نیوٹرل نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو جان بوجھ کر لنکیجز جوڑنا، جان بوجھ کر تنقید کرنا، عمران خان صاحب کے اپنے کوئی ناراض اراکین ان سے ناراضگی کا اظہار کریں اور عمران خان اس کو جوڑ دیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ وہی گندا کھیل ہے ناظرین جو ماضی کے اندر عمران خان صاحب جس کھیل سے کھیلتے کھیلتے بڑے ہو کر یہاں تک پہنچے تھے، یعنی جس طرح سے وہ پرائم منسٹرشپ میں ان کو چلایا کرتے تھے، جس طرح سے وہ عمران خان کے لیے لوگوں کو فون کیا کرتے تھے، آج عمران اس ساری بات کو اس سینس کے اندر لے رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اینڈ سے ہو رہی ہے۔ اب مومنہ وحید صاحب ہیں، MP ہیں پنجاب اسمبلی کی، انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناصر موسیٰ زئی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو جب کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کال کر رہی ہے کہ آپ نے عمران خان سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے؟ یہ کام امیچورٹی کا مظاہرہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں۔ اگر کسی نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے تو خدا را اس کو نیوٹرل رہنے دیں، اس کے اندر قطعاً اپنے آپ کو
اس کے اندر مت دکھیلیں اور ان باتوں کی طرف مت جائیں جن باتوں سے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ پاکستان اس وقت انتہائی مشکل حالات کے اندر ہے۔ اس کے مشکل حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے ریزروائرز ختم ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس 1 مہینے کی جو امپورٹ بل ہے اس کو ادا کرنے کے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ عاصم منیر صاحب اس وقت سعودی عرب کے اندر موجود ہیں اور وہ اپنا پہلا دورہ کر رہے ہیں اور ایک طویل دورہ کر رہے ہیں۔ وہ 7 دن کے اوپر محیط ان کا دورہ ہے، جس کے اندر انہوں نے جا کے صرف یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدارہ کو 2-4 ارب روپے ہمیں دے دو تاکہ ہمارے حالات کچھ بہتر ہوں۔ آئی ایم ایف کے سامنے وزیر اعظم پاکستان گڑ گڑا رہے ہیں۔ حالات اتنے بدتر ہو چکے ہیں ناظرین جس کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ مہنگائی کی شرح نے مزید اس میں اضافہ ہونا ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے پاس اس وقت سیلاب کی وجہ سے پاکستان کا ایک بنیادی انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ابھی مزید مسائل کے اندر جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ کیونکہ پولیٹیکلی ہم سٹیبل نہیں ہیں تو اکنومیکلی بھی سٹیبل نہیں ہیں۔ تو اکنومیکلی سٹیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکلی سٹیبل ہوا جائے، اور پولیٹیکلی سٹیبل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنا رول پلے کریں۔ میں نے بات شروع یہاں سے کی تھی کہ عمران خان نے نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید شروع کر دی ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے، جبکہ ان کے اپنے اراکین نے 2-3 اراکین نے خود ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ تو جب وہ ناراض ہو رہے ہیں تو آپ ان کی ناراضگی دور کریں۔ آپ نے ایم ڈبلیو ایم کی ناراضگی دور کر دی نا۔ ان کی زہرا نقوی ناراض تھی آپ سے، انہوں نے ووٹ نہیں کرنا تھا، آپ نے ان کو بلا کے دور کر دی ان کی ناراضگی۔ تو آپ پولیٹیکلی اپنے فیصلے مینیج کریں، نہ کہ آپ بیچ میں اسٹیبلشمنٹ کو ڈریگ کر کے لائیں اور چودھری مونس الہی بھی اقتدار کی ہوس کی خاطر پھر عمران کا ساتھ دیں۔ تو یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو میچورٹی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں فردر جو بھی چیزیں ہوں گی شیئر کرتے رہیں گے، آپ کے ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک پیج پر آ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ان کا بنیادی طور پر مقصد صرف پنجاب حکومت کو بچانا ہے۔ فردر جو بھی چیزیں ہوں گی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔